السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک محبت کی شادی کے لیے آیت کریمہ کا وظیفہ۔ کیا آپ کسی کی محبت میں مبتلا ہیں اور محبت کی شادی کے لیے بہترین وظیفہ تلاش کر رہے ہیں؟ پھر آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک آیت کریمہ کا وظیفہ۔ اس مقصد کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وظیفہ کیسے ادا کیا جائے تو فکر مت کریں، ہم آپ کو اس آیت کریمہ کے وظیفے کے بارے میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ وہی آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام، جو اللہ کے پیارے نبی تھے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس آیت کے ساتھ بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ جب آپ نے یہ آیت بار بار پڑھی تو اللہ کو مانگنا اتنا پسند آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے وہ بہت مشکل حالات میں تھے، آپ نے اس مشکل میں اپنے رب کو پکارا۔ اس آیت کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ محترم ناظرین، محبت ایسی چیز ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہر کسی کی خواہش ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے میں طرح طرح کی رکاوٹیں بھی سامنے آتی ہیں۔ جیسے بعض اوقات دونوں کے گھر والے نہیں مانتے، یا کبھی کبھار لڑکے یا لڑکی میں سے کسی ایک کے گھر والے نہیں مانتے، یا اس کے علاوہ اور بھی کئی طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں۔ لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آج کا یہ وظیفہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو حل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط جن پر آپ کو لازمی عمل کرنا ہوگا۔ وظیفہ کوئی بھی ہو، اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ وظیفہ نیک نیتی اور خلوص نیت سے ہو۔ نیک نیتی سے مراد کہ وظیفہ کرتے وقت آپ کا کوئی ناجائز مقصد نہ ہو، اور خلوص نیت سے مراد آپ نے وظیفہ اس نیت سے کرنا ہے کہ یہ آپ کو ضرور فائدہ دے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ وظیفہ آپ کو کس طرح فائدہ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ وظیفہ آپ نے کرنا کس طرح ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ یقیناً اس شخص کے دل میں محبت پیدا کر سکیں گے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی اور انکساری سے دعا کریں۔ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس شخص کا تصور کرنا ہوگا جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ آپ یہ عمل 7 دن کریں گے، انشاءاللہ 7 دن کے اس عمل سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور اہم بات یہ کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔